الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کافی دیر سے آپ حضرات پیغام قرآن و سنت کو سماعت فرما رہے ہیں، اور آج کی محفل کی آخری کڑی کی حیثیت سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ فرق ہوتا ہے بے توجہی سے کسی کام کے کرنے کا اور توجہ سے کسی کام کے کرنے کا۔ ایک حدیث شریف کی روشنی کے اندر آپ کو سمجھا دوں کہ توجہ سے کام کرنے کا ثواب کیا ہے اور بے توجہی سے کام کرنے کا ثواب کیا ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں کوئی یوں ہی درود پڑھے تو وہ درود بھی پہنچتا ہے، لیکن اگر کوئی توجہ سے حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھے تو اسے خود حضور سن لیا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خاص طور پر دینی محفل میں یہ معاملہ ہوا کرتا ہے کہ کچھ چلتے ہیں، کچھ پھرتے ہیں، کچھ ادھر جاتے ہیں، کچھ ادھر جاتے ہیں، کچھ اٹھتے ہیں، کچھ بیٹھتے ہیں، سننے والوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو جاتی ہے، اور جو بات اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے، بندہ اس سے محروم رہتا ہے۔ تو میں چاہوں گا ہم وطن گوش ہو کر مکمل توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمانے کی زحمت فرمائیں۔ حیدرآباد کی سرزمین
پڑھے لکھوں کی سرزمین ہے، بزرگوں کی سرزمین ہے، مشائخ کی سرزمین ہے، تعلیم یافتہ کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین سے دعوت و تبلیغ کا کام جتنی تیزی کے ساتھ اور کامیابی اور کامرانی کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر آج کے اجتماع میں آنے والے جملہ حضرات اس کا عزم مصمم کر لیں کہ ہم آج کے بعد انشاءاللہ العظیم پیغام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر گھر پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ برائیوں کا سیلاب تھم جائے گا اور مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں کا سیلاب عام ہو جائے گا۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا ایشو کون سا ہے۔ دانشوران قوم و ملت سے اگر پوچھا جائے کہ موجودہ دور کے مسلمانوں کا ایشو کیا ہے، تو کوئی شاید یہ کہے کہ جہالت، جس سے نکالنا امت مسلمہ کو ضروری ہے۔ کوئی کہے گا کہ بے عملی کے سیلاب کے اندر جو مسلمان ڈوب رہے ہیں ان کو اس سے بچانا ضروری ہے۔ کوئی کہے گا معاشی تنگ دستی کے شکار مسلمانوں کے لیے روزگار فراہم کرنا ضروری ہے، یہ آج کا ایشو ہے۔ اور کہیں کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ڈرگز کے اندر گرفتار ہوتے ہوئے نوجوانوں کو بچانا ضروری ہے، یہ ہمارے نزدیک ایشو ہے۔ اس طریقے سے کئی ایشوز لوگوں کے سامنے، ملک میں بسنے والے، دنیا میں بسنے والے ذمہ داران قوم پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن میں ماضی قریب سے عالمی سطح پر تھوڑا سا غور کرنے کے بعد جس ایشو کو آج کے دور کے مسلمانوں کا سب سے بڑا ایشو سمجھ رہا ہوں، وہ ایشو ہے ایمان کی حفاظت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دور حاضر کا سب سے بڑا ایشو ایمان کی حفاظت ہے، لیکن وہ قوم جو ایمان کی عظمتوں کو نہ جانتی ہو، ایمان کی اہمیت کو نہ جانتی ہو، ایمان کو ہلکے سے لیتی ہو، اور ایمان والے کا مقام اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے، جب وہ ان چیزوں کو نہیں جانتی ہوگی تو وہ قوم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے اندر کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرے گی۔ آج ہماری قوم کی سچویشن یہ ہے کہ جو سرمایہ سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے ہے، اور ایسا سرمایہ جس سرمایہ کی بنیاد پر انسان صرف دنیا ہی کے اندر چین کی زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اس سرمایہ کی بنیاد پر انسان زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی، اور میدان محشر میں بھی اطمینان کے ساتھ اپنے اوقات کو گزار سکتا ہے۔ ایمان اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ اگر اس سرمایہ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارے مصائب کا استقبال کر کے صبر کرنا، اور ان سارے مصائب کو صبر کرنے کے بعد امت مسلمہ کے لیے جس چیز کی فکر کرنا، یا انسانوں کے لیے وہ فکر تھی صرف اور صرف ایمان، ایمان اور ایمان۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے سمجھاؤں۔ دنیا میں کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہو تو زیادتی کرنے والے پر اگر کوئی انتقامی کارروائی کرے تو جس پر زیادتی ہوئی تھی وہ خوش ہو جائے گا، لیکن پیغمبر رحمت نے مزاج الگ عطا فرمایا۔ آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کو ستانے والا ابو جہل، جس نے زد و کوب کیا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ستایا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو،
لیکن جب سرکار کے چچا جو ابھی آغوش اسلام میں قدم نہیں رکھے تھے، امیر حمزہ کو جب پتا چلا کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کیا ہے، ستایا ہے، تلاش کرتے ہوئے ابو جہل کے پاس پہنچے، بہت مارا، لہو لہان کر دیا اور کہا تم نے میرے بھتیجے محمد کو ستایا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور بھرپور اس سے انتقام لیا۔ اور انتقام لینے کے بعد وہ امیر حمزہ جو آغوش اسلام میں ابھی قدم نہیں رکھے تھے، حضور کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور تلاش بسیار کے بعد جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے امیر حمزہ نے کہا محمد میرے بھتیجے خوش ہو جاؤ، جس نے تمہیں ستایا تھا، زد و کوب کیا تھا، میں نے اس کو لہو لہان کر دیا ہے اور تمہارا بدلہ میں نے اس سے لے لیا ہے، محمد اب تو ذرا مسکرا دو، ذرا خوش ہو جاؤ۔ رحمت عالم کے نزدیک ایمان کی اہمیت کتنی تھی، ارشاد فرماتے ہیں میرے چچا آپ چاہتے ہو کہ میں خوش ہو جاؤں؟ آپ نے ابو جہل کو مارا، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، لیکن اگر مجھے آپ خوش کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بعد امیر حمزہ کلمہ پڑھ کر آغوش اسلام میں قدم رکھتے ہیں۔ تکلیفوں کے باوجود دامن اسلام سے وابستہ کرنے کی جد و جہد رہی۔ آپ ذرا دیکھو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود کو قربان کر کے بھی یہ چاہتے تھے کہ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں، آغوش اسلام میں قدم رکھ دیں، دامن ایمان کو تھام لیں۔ مجھے کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے وہ مسلمان جو چند ٹکوں کی حفاظت کے لیے تو بیدار رہتا ہے اور اس کے لیے محنت و مشقت کرتا ہے، منصوبہ سازی کرتا ہے، کیا کبھی تم نے اپنے ایمان کے حوالے سے بھی سوچا کہ اس کی حفاظت کا منصوبہ کیسے بنایا جائے، اس کے تحفظ کا سامان کیسے فراہم کیا جائے؟ آج ہم دیکھتے ہیں ایمان کو سلب کرنے کے لیے، ایمان کو دل سے نکالنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ انسان کو کسی اور طریقے سے نکالا جا رہا ہو ایمان کے دائرے سے، بلکہ گانے ایسے نکالے گئے جن میں کفریہ کلمات اور بہت سارے ایسے جملے انسان کی زبان پر عام ہوتے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر انسان آغوش اسلام سے نکل کر کفر کی وادیوں میں بھٹکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج اگر مسلمان کسی چیز کی فکر نہیں کر رہا تو وہ ایمان کی فکر نہیں کر رہا، وہ سرمایہ کی حفاظت کی فکر کر رہا ہے، وہ اولاد کی حفاظت کی فکر کر رہا ہے، وہ تعلیم کے سلسلے میں فروغ کی فکر کر رہا ہے، لیکن موجودہ دور کا سب سے بڑا ایشو اس وقت ایمان کی حفاظت ہے۔ مسلمانوں کو ایمان پر قائم رکھنا اور ان کو ایمان کی اہمیت بتانا یہ آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب میں انسانوں کی ساری کیٹیگری کا ذکر ہے۔ مسلمان کا مقام کیا ہے، غیر مسلم کا مقام کیا ہے، منافق کی پہچان کیا ہے، ان کی سچویشن کیا ہوگی، وہ کس درجے کے اندر ہوں گے، ہر چیز کو قرآن نے بیان کیا۔ انبیاء کا ذکر کیا، اولیاء کا ذکر کیا، صدیقین کا ذکر کیا، شہداء کا ذکر کیا، صالحین کا ذکر کیا۔ ان سارے اذکار سے قرآن بھرا پڑا ملے گا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصراً اگر عرض کروں تو یہ بات سمجھ لیجئے، دنیا میں جتنی قسم کے انسان پائے جاتے ہیں ان ساری قسم کے انسانوں کا تذکرہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر فرما دیا۔ اور یہ کیسی کتاب ہے؟ یہ ایسی کتاب ہے کہ لا ریب فیہ کہہ کر اس کتاب کی عظمت کو میرے کریم نے بیان فرما دیا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، 1500 سال کے کم و بیش طویل عرصے کے گزر جانے کے بعد سے لے کر آج تک قرآن کا چیلنج کل بھی زندہ تھا، قیامت تک زندہ رہے گا۔ آسمان پر کمندیں ڈالنا آسان ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنا آسان ہے، ہوائی جہاز بنا لینا آسان ہے، چاند کی زمین پر قدم رکھنا بھی آسان ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم اللہ کی کتاب قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کی ایک آیت جیسی آیت دنیا کے سارے
سارے سائنسداں، سارے ریسرچ اسکالر مل کر کے بھی اگر لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اس لیے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اتنی عظمت والی کتاب کہ ہم اس کتاب کو سینے سے لگاتے ہیں، یہ اتنی عظمت والی کتاب کہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اتنی عظمت والی کتاب کہ گھر میں اس کو بلندی پر رکھتے ہیں، اور یہ اتنی عظمت والی کتاب کہ جس حافظ قرآن کے سینے میں یہ کتاب ہو وہ اپنے گھر کے 10 ایسے لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے گا جو حافظ قرآن ہوگا، عامل قرآن ہوگا۔ بہت عظمت والی کتاب۔ اسی کتاب کی تعریف میں قرآن نے کہا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ عظمت والی کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کو اللہ نے نازل فرمایا، اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل ہو جائیں۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، آج کی دنیا کا انسان اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہا ہے، لیکن ایک مقام ایسا بھی آتا ہے نہ مانگو، صرف چپ رہو تو بھی اللہ تم پر مہربانی کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ اور وہ کس کے بارے میں کہا گیا؟ وہ قرآن کے بارے میں کہا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ جب قرآن پڑھا جائے چپ رہو، خاموش رہو، اور خاموش رہ کر پوری توجہ کے ساتھ قرآن سنو۔ ادھر تم قرآن توجہ سے سنو گے، اللہ کی رحمتوں کی بارش تم پر ہوتی رہے گی۔ یہ وہ کتاب ہے جو سیدھا راستہ دکھاتی ہے، یہ کتاب جس کے بارے میں جو کہہ دے وہ حق ہے، یہ کتاب جو راستہ دکھائے وہ حق ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ مختصراً قرآن کے بارے میں یہ بتانے کے بعد اب آئیے قرآن نے ایمان والوں کے بارے میں کیا فرمایا تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ مخلوق کے اندر کئی قسم کے افراد موجود ہیں، مخلوق کے اندر بہتر بھی ملیں گے بدتر بھی ملیں گے، لیکن قرآن نے مخلوق کے اندر جس کو سب سے بہتر فرمایا، خدا کی قسم ذرا سوچو اللہ نے کس کو بہتر فرمایا؟ تو قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہیں۔ ایمان، یہ ایمان اتنا طاقتور سرمایہ ہے کہ جس کسی کے سینے میں یہ دولت موجود ہو وہ اتنا بڑا طاقتور ہوتا ہے کہ دنیا اسے مغلوب نہیں کر سکتی۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر آج دنیا میں ہم مغلوب نظر آ رہے ہیں تو ہم چاہے کوئی وجہ تلاش کر لیں، لیکن فقیر یہ کہنے پر بالکل حق بجانب ہے کہ ہمارے ایمان کی کمزوری اور ہمارے ایمان کے اندر بالکل ناقص پوزیشن ہونے کی بنیاد پر آج زمانہ اپنے پیروں تلے ہمیں روند رہا ہے۔ میں نے کسی موقع پر یہ بات کہی تھی اور اس موقع پر موجود جلسے میں شرکاء نے کئی باتوں کو تو فراموش کر دیا ہوگا، لیکن یہ بات انہوں نے فراموش نہیں کی۔ آئیے وہ بات میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ ایک دیہاتی شخص شہر میں پہنچتا ہے اور شہر میں پہنچنے کے بعد اس نے دیکھا کہ فٹ بال کھیلا جا رہا ہے۔ دیہاتی شخص تھا، اپنی سوچ کے مطابق سوچنا شروع کیا کہ ایک بال ہے، ایک گیند ہے، سب اسے لات مار رہے ہیں، ادھر سے بھی لات ادھر سے بھی لات، لات ہی پڑ رہی ہے اس گیند کو۔ آخر اس بال کا قصور کیا ہے؟ اس بال کی غلطی کیا ہے کہ ہر طرف سے اسے لات پڑ رہی ہے؟
دیہاتی نے کنارے پر بیٹھے ہوئے ایک بزرگ کے پاس جا کر کے اپنا معافی ضمیر پیش کیا اور سوال کیا، حضور کیا بات ہے کہ یہ لوگ اس بال کو اتنا مار رہے ہیں، اس گیند کو اتنا مار رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ بزرگ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس بال کو، اس گیند کو مارنے کی بس ایک ہی وجہ ہے کہ یہ گیند اندر سے خالی ہے۔ اگر یہ بال اندر سے بھرا ہوا ہوتا تو کوئی اسے لات نہ مارتا۔ خدا کی قسم، آج اگر مسلمانوں کا ایمان پختہ ہوتا تو لوگوں کے پیروں میں مسلمان نہ آتا۔ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ظاہر تو ہم نے سنوار لیا، لیکن جھانک کر اپنے سینے میں دیکھو، نبی کی محبت زیادہ ہے یا دنیا کی محبت زیادہ ہے؟ اگر حدیث کی روشنی میں عرض کروں تو یہ بات اور اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی کہ ہمارے پاس کس درجے کا ایمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی برائی دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو اس برائی کو دل سے برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ کسی برائی کو دل سے برا جاننا یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ جو قوم برائی کو اپنی زندگی بنا چکی ہو اور برائیوں کو اپنی عادت میں شامل کر چکی ہو اور برائی کو برائی ماننے کو بھی تیار نہ ہو، تو یہ کمزور ایمان بھی اس کے پاس کہاں رہ گیا؟ کہاں رہ گیا؟ موجودہ دور میں بڑھتی ہوئی برائیوں، بڑھتا ہوا برائیوں کا سیلاب، وہ کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں پنپ رہی؟ ہمارے ہی بچے ہیں جو رات کے سناٹے میں نہ جانے کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں آج کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں جن کی نگاہوں کا تقدس پامال ہو چکا ہے، ہمارے ہی بچے ہیں اور بچیاں ہیں جو نہ جانے آوارگی کی دہلیز پر کہاں کہاں قدم رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان ساری برائیوں کو دیکھنے کے بعد نہ روکتے ہیں ہاتھ سے نہ زبان سے، بلکہ سچویشن یہ ہے کہ دل سے بھی اب برا ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ تو کمزور ایمان بھی تو نہیں رہ گیا، پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں؟ ایمان بہت بڑے سرمایے کا نام ہے، بہت بڑی دولت کا نام ہے، اور جسے یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے اور جو ایمان کے احتساب کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے، خدا کی قسم اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ آج کا سب سے بڑا ایشو ایمان کی حفاظت ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ ہم یہ تو ضرور سوچتے ہیں کہ مال کی حفاظت کیسے کی جائے، لاکر میں رکھیں، بینک میں رکھیں، ادھر رکھیں ادھر رکھیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے بھی مال ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو میں تھوڑے سے دوسرے اینگل سے سمجھانے کی کوشش کروں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور آپ کے دوران سفر آپ کے پاس چاہے اٹیچی کے اندر چاہے آپ کے جیب کے اندر 500 روپے ہیں، 1000 روپیہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ مزے سے سو جائیں گے، آنکھ کھلے گی تو 1000 روپے کو ٹٹولیں گے نہیں، کروٹ بدلیں گے، سو جائیں گے، اس لیے کہ معمولی رقم ہے۔ لیکن اگر آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو، 5 لاکھ روپے آپ کے پاس ہیں اور کسی بیگ کے اندر آپ نے 5 لاکھ روپیہ رکھا ہے،
آنکھ کھلے گی تو پہلے دیکھیں گے بیگ تو ہے، بیگ کو گلے سے لگا کے رکھیں گے، بازو میں دبا کے رکھیں گے، کوئی لے تو نہ کہ آنکھ کھلتے ہی پہلے بیگ۔ سن لو، جتنی فکر تم 5 لاکھ کی کرتے ہو اتنی فکر بلکہ اس سے زیادہ تم ایمان کی کرتے، اس لیے کہ قدم قدم پر ایمان لٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ بڑی عجیب سچویشن ہے، بڑے عجیب حالات ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان کی طاقت کیا ہے؟ ایمان جس کے پاس ہو اس کا مرتبہ کیا ہے؟ اور صاحب ایمان جو ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سنیے، قرآن کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ قرآن کہتا ہے جو شیطان کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جسے کبھی کھلنا ہی نہیں، کھلنا ہی نہیں۔ آج ہمارا اللہ پر ایمان کتنا ہے ذرا بتاؤ؟ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ، کہ نہ جانے کن کن چیزوں پر ہمارا ایمان ہو گیا، لیکن اللہ پر ایمان ڈے بائی ڈے کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ پرندے جیسا بھی ایمان اب ہمارے پاس نہیں رہ گیا۔ اگر آج کے معاشرے کے اندر مال میں غبن ہو رہا ہے، تجارت کے اندر پیسے کھائے جا رہے ہیں، اور بہت سارے طریقے سے انسانوں کی دولت کو ہضم کیا جا رہا ہے، یہ سوچ کر کہ اس کے ذریعے میں اپنے بچے کے مستقبل کو تابناک کروں گا، میرا فیوچر برائٹ کروں گا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کا توکل اپنے مولا پر اتنا بھی نہیں رہ گیا جتنا ایک چڑیا کو ہے، کہ چڑیا اپنا کوئی گھونسلہ ایسا نہیں بناتی جہاں پر کل کے بارے میں کچھ انتظام کر کے رکھتی ہو، بلکہ چڑیا کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، صبح نکلتی ہے گھر سے اور اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتی ہے، اور رات کو جب لوٹتی ہے تو چڑیا شکم سیر ہو کر کے لوٹتی ہے۔ کوئی چیز اس کے پاس کل کے لیے نہیں، لیکن بھروسہ ہے اپنے رب پر کہ جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ اے مسلمانوں، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ کل کے لیے جمع نہ کرو، اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ فیوچر کے بارے میں نہ سوچو، ناجائز طریقے سے جمع نہ کرو، حرام طریقے سے جمع نہ کرو۔ جائز طریقے سے اگر آپ کچھ بھی کرتے ہو تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں معاشرے کے اندر اس وقت حرام کا سیلاب بڑھتا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت غبن کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، غصب کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، ناجائز کاروبار کا سلسلہ بڑھ رہا ہے، اور انسان اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے سلسلے میں یہ سارے کام کرتا ہے۔ اللہ پر کتنا ایمان رہ گیا مجھے بتاؤ؟ مجھے یہاں پر خدا کی قسم غوث پاک کا جب میں نے یہ ارشاد پڑھا، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزی کے بارے میں، رزق کے بارے میں فرماتے ہیں، اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اے رزق کے لیے در بدر بھٹکنے والے، سن، تو جتنا رزق کی تلاش میں ہے، رزق اس سے زیادہ تیری تلاش میں ہے، اس سے زیادہ تیری تلاش کے اندر ہے۔ اس پر آؤں گا آخر کے اندر انشاءاللہ سمجھاتے ہوئے، لیکن ایک انسان کا توکل اللہ پر کم ہو گیا، اور جائز طریقے سے کمانے کی بجائے ناجائز طریقے پر کمانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور معاشرے میں ہماری آئیڈینٹی اور ہماری پہچان
اتنی گھٹیا ہو گئی کہ اب مسلمانوں پر جلدی سے کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیا یہ ایمان ہے ہمارا؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. ایمان لے اس نے بڑی محکم گرہ تھامی جو کبھی کھلنے والی نہیں. ایسا رب کا تم نے ایمان لانے کے بعد ایسا دامن توحید کو تم نے تھام لیا ہے کہ اب تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارا پروردگار تمہارا پالنہار حقیقی ہے. تم سوچو گے بھی نہیں وہاں سے تمہارا مولا تمہیں روزی عطا فرمائے گا. ذرا بھروسہ کر کے تو دیکھو, ذرا توکل کر کے تو دیکھو. تو مخلوق میں جو سب سے بہتر ہے وہ صاحب ایمان ہے, وہ ایمان والا ہے. اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح, نیک عمل, یہ بہت ضروری ہے. اور قرآن مقدس میں کم و بیش 42 مقامات پر اللہ عز و جل نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا. اور ایک آیت نے تو قلب کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. دنیا کا ہر شخص اچھی زندگی چاہتا ہے, پرسکون زندگی چاہتا ہے, مرد ہو یا عورت, ہر ایک کی تمنا یہ ہے کہ میری زندگی پرسکون اور پربہار گزرے. عقیدہ ہے اچھی زندگی دینے والی ذات خدا کی ہے, اور وہ چاہے تو پلک کے جھپکتے فقیر کو امیر بنا دے اور امیر کو فقیر بنا دے. اس لیے کہ اس نے خود اپنی شان بیان فرمائی, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. سب اس کے دست قدرت میں ہے. اب وہ کہہ رہا ہے اے اچھی زندگی کے متلاشی, اے اچھی زندگی کی تمنا کرنے والے, تجھے ہم بتاتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ فرماتا ہے جو نیک عمل کرے, مرد ہو یا عورت, اس حال میں کہ وہ صاحب ایمان ہے, اللہ فرماتا ہے ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. وہ عطا کرے گا, اس نے وعدہ فرمایا ہے, اس کا وعدہ حق ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اپنے ایمان کی فکر کرو, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ایمان کا سرمایہ کسی طرح سے جس زندگی سے نکلنے نہ پائے اس کے بارے میں غور کرو. اسی لیے بہت سارے کہنے والوں نے کہا ہے کہ نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے, کچھ رہے یا نہ رہے, پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. اور یاد رکھیں زمین کے اوپر ہماری 80 سالہ زندگی اگر تہجد گزاری کے اندر بھی گزر گئی ہو, لیکن اگر خاتمہ اللہ نہ کرے ایمان پر نہ ہوا تو کوئی چیز کام کی نہیں. اور یہی وجہ ہے صحابہ ہوں یا تابعین, اولیاء کاملین, سب کو ہمیشہ ایک ہی بات کی فکر رہتی, اور وہ یہ کہ خاتمہ بالخیر ہو, ایمان اس دنیا سے ساتھ لے کر کے جائیں. اسی بزرگ کی بڑی پیاری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, ایمان تازہ ہوگا. فرماتے ہیں ایک انسان جب مرتا ہے تو روح ملک الموت لے کے چلی گئی. جسم کو کیڑے نے کھا لیا, ہڈی کو مٹی نے کھا لیا, مال وارث لے کے گئے. بندے ذرا ایمان کی حفاظت کرنا, کہیں شیطان لے کر نہ چلے. اور نزع کے وقت, جسم سے روح کے نکلتے وقت, سب سے بڑا حربہ جو شیطان کا ہوتا ہے وہ ایمان سلب کرنے کا ہی ہوتا ہے.
ایمان سلب کرنے کا ہوتا ہے. جانتے ہیں آپ سکرات کے حوالے سے قرآن نے کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اندازہ لگائیے آپ، موت کی تکلیف حق ہے اور حق ہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے حوالے سے حضرت ضحاک رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت کے وقت روح کے نکلنے کا پہلا جھٹکا 100 تلواروں کے ضرب سے بھی زیادہ ہوا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم میں کون ہے جو یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے آیا؟ ہر شخص اس دنیا سے جانے کے لیے آیا، لیکن جاتے وقت ہماری فکر کس چیز پر ہونی چاہیے؟ تو ہماری فکر ایک ہی بات پر، جیئیں تو ایمان پر اور مریں تو ایمان پر. یہ فکر ہمیشہ دل و دماغ کے اندر رہے. یہ فکر ہمیشہ اپنے بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. بچوں کو ایمان کی اہمیت بتائی جائے اور صاحب ایمان کا مقام بھی بچوں کو بتایا جائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان سلب ہونے کے سلسلے میں قرۃ الابصار کے اندر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد موجود ہے. فرماتے ہیں کس طریقے سے آخری وقت ایمان سلب کرنے کی شیطان کوشش کرتا ہے، اس کے حوالے سے اللہ اکبر امام غزالی نے ایک حدیث بیان فرمائی. فرماتے حدیث شریف میں امام غزالی فرماتے ہیں شیطان بندے کے پاس نزع کے وقت آتا ہے. جب جسم سے روح کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا، تب شیطان آتا ہے. اور جانتے ہیں وہ وقت کتنا خطرناک ہوتا ہے اور مرنے والے کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا گیا اتنی شدت کی پیاس مرنے والے کو لگتی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر کوئی ایک گھونٹ پانی پلا دے تو اس کی پیاس بجھ جائے، لیکن کچھ ایسے کم نصیب ہوں گے کہ انہیں 7 سمندر کا بھی پانی پلا دیا جائے تو ان کی پیاس نہیں بجھے گی. وہ کون ہیں؟ تو فرمایا گیا بے نمازی کو سکرات کے عالم کے اندر اگر 7 سمندر کا بھی پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی. آسانی سے نماز ترک کرنے والوں، کیا موت سے پہلے اس مرحلے سے نہیں گزرنا؟ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان بندے کے پاس نزع کے وقت آ کر اس کی بائیں جانب بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے اس دین کو چھوڑ دے، اور کہہ کے 2 خدا ہیں. اب بندے کی سچویشن یہ کہ بظاہر اسے کوئی نظر نہیں آ رہا، اور اس وقت شیطان ہی نظر آتا ہے اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ تو تکلیف میں ہے نا، تیری تکلیف سے تجھے نجات مل جائے گی، بس کہہ دے 2 خدا ہیں تاکہ تو اس سختی سے خلاصی پائے. بس جب معاملہ اس طرح ہے، یعنی ایمان کے سلب کو خوف بہت ہے، تو اب کرنا کیا چاہیے؟ یعنی ایسے موقع پر شیطان آ کر کے پریشان کرتا ہے. تو امام غزالی نے حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ اب ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں تجھے چاہیے کہ گریہ و زاری کر، روتا رہے اللہ کے بارے میں، مولا میرا ایمان نہ چھیننا، میرے ایمان کو میں ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہوں. رو رو کے اللہ سے
ایمان کی بھیک مانگو، گریہوزاری کرو، روتے رہو، مال کے لیے روتے ہو، کبھی ایمان کے لیے بھی رونے کی کوشش کرو۔ اور اس کے بعد امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حدیث بیان فرماتے ہیں، نقل فرماتے ہیں، اور رات کو بیدار رہنا ٹک ٹاک کے لیے نہیں، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کے لیے نہیں، فیس بک اور ٹویٹر کے لیے نہیں، رات کو بیدار رہ کر اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاؤ۔ اور تیسری بات امام غزالی علیہ رحمہ نے حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچائی، اور وہ یہ ہے، اور رکوع اور سجود کی کثرت کرنا ضروری ہے، کہ کثرت سے رکوع بھی کیا کرو، کثرت سے سجدہ بھی کیا کرو، تاکہ تمہارا ایمان سلب ہونے سے، ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے بچ جائے۔ اب اس کے بعد امام غزالی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کیا کہ وہ کون سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، کون سے گناہ ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کون سے گناہ سے ایمان کے سلب کا زیادہ خطرہ ہے؟ فرمایا ایمان پر شکر نہ کرنا، ایمان پر شکر نہ کرنا۔ توجہ چاہوں گا اس بات پر، توجہ چاہوں گا۔ کیا دور حاضر کے وہ لوگ جو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے بلند و بالا مقام پر پہنچ جاتے ہیں، یا مال و دولت کی بنیاد پر اتنا مال کا ذخیرہ جمع کر لیتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ کبھی کبھی وہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یار غیروں کے درمیان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور کبھی یہ بھی کہتے ہیں اور نیم پلیٹ بھی لگاتے ہیں تو شارٹ فارم کے اندر، اور غیروں کے درمیان اپنے آپ کے لیے احساس کمتری۔ اور میں خاص طور پر کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے کہوں گا، سن لو اور اچھی طریقے سے سن لو، کہیں بھی دنیا کی کسی کالج اور یونیورسٹی میں تم پڑھو اور تمہارے ساتھ ملٹی ریلیجن کے لوگ موجود ہوں، تو اس میں اپنے آپ کو مسلمان شو کرنے میں گلٹی فیل مت کرنا، ورنہ تمہارا ایمان بچنا مشکل ہو جائے گا۔ مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ایمان جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی، وہ ایمان جس کی بنیاد پر دنیا میں بھی ہم سرخرو ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ تو ایمان پر شکر ادا کرو۔ اسی لیے قرآن مقدس میں ایک شکرانے کا جملہ بھی موجود ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ ہدایت ہمیں عطا فرمائی، یعنی ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ زبان پر یہ کلمہ کبھی نہیں آنا چاہیے کہ غیر کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ہم کہاں سے کہاں ہیں۔ میاں سب کو چھوڑیے، آپ کو جو دولت اللہ نے دی ہے اس دولت کا مقابلہ کوئی دوسری دولت کر ہی نہیں سکتی، اور وہ دولت ہے ایمان کی دولت۔ مومن ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو، مومن ہونے پر گلٹی فیل مت کرو، مومن ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ ہے، اس میں سے پہلا یہ ہے کہ ایمان پر شکر نہ کرنا، اس لیے ایمان پر شکر ادا کریں۔ اور دوسری چیز، برے خاتمے سے بے خوف ہو جانا، ڈرنا ہی نہیں کہ خاتمہ خراب ہوگا یا کچھ نہیں۔ جو آج کہتے نا ارے دیکھا جائے گا، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ایک بزرگ کا۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے، وہ عابد ایسی جگہ رہتے تھے جو پہاڑ سے بالکل قریب تھی،
ایک دن اچانک پتھر کے پہاڑ کو دیکھا، کالے پتھروں کو دیکھا، مان زبان سے جملہ نکلا، کاش ان کالے پتھروں پر بھی ہریالی ہو جاتی۔ بس یہ کہنا تھا کہ غیب سے ندا آتی ہے، اے میرے بندے، اپنی عبادت کے ذریعے تو خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگا کہ میری کاریگری میں بھی عیب نکال رہا ہے۔ میں جانتا ہوں کہاں کیا ہونا چاہیے، تم میری تخلیق میں عیب نکال رہا ہے۔ اللہ کے ولی تھے، قسم کھا لی کہ جب تک کہ میری معافی کا پروانہ رب کی طرف سے نہیں ملے گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ چھوڑ دیا کھانا کھانا، غیرت تھی، احساس تھا، چھوڑ دیا کھانا۔ کچھ عرصے کے بعد محلے کے نوجوان جانتے تھے یہ اللہ والے ہیں، پہنچے ان کے پاس، عرض کیا حضور آج ہمارے یہاں کھانے کی دعوت ہے، کافی احباب تشریف لائیں گے، آپ بھی تشریف لائیں۔ انہوں نے بہت سمجھایا، بولے نہیں بیٹا میں نہیں آ سکتا، میں نہیں آ سکتا، میں نہیں آ سکتا۔ من چلے نوجوان ہوتے ہیں نا، بہت ضد پکڑنی، حضرت آپ کو تو آنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا۔ تو ایک نے کہا کہ حضرت آپ کیوں نہیں آئیں گے، وجہ کیا ہے ذرا بتائیں تو صحیح۔ ارشاد فرمایا میری زبان سے، غور سے سنیے گا، میری زبان سے اللہ کا ناپسند ایک جملہ نکلا تو میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک کہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو ابھی تک معافی کا پروانہ مجھے نہیں ملا، اس لیے میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ اب آج کے من چلے نوجوان غور سے سنیں۔ ایک نوجوان نے کہا ارے حضرت آپ کیا ٹینشن لیتے ہو، کوئی تکلیف اور عذاب آئے گا تو ہم جھیل لیں گے، آپ کو ٹینشن نہیں ہونے دیں گے۔ بس یہ کہنا تھا اس من چلے نوجوان کا، فوراً غیب سے آواز آتی ہے اس اللہ کے ولی کو، میرے بندے اس علاقے کو چھوڑ کر نکل جا، جنہوں نے میرے عذاب کو ہلکا سمجھا ہے اب ان قریب ان پر میرا عذاب آنے والا ہے۔ وہ لوگ جو بے لگام ہو کر اللہ کے عذاب کے سلسلے میں اور اللہ کی پکڑ کے سلسلے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، انہیں اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ برے خاتمے کے خوف سے ڈرو، اس لیے ہمیشہ اس چیز کا خیال کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میں ایک وظیفہ بھی آپ کو دوں گا کہ اس وظیفے کے پڑھنے والے کے سلسلے میں امام عشق و محبت نے فرمایا انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا بھی ایک وظیفہ آپ کو دوں گا، انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی خاتمہ ایمان پر خاتمے کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ سے امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو دوسرا گناہ برے خاتمے سے بے خوف ہونا۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تیسرا گناہ اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا۔ اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا۔ آج کبھی کوئی شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، کوئی سیٹھ نوکر پر ظلم کر رہا ہے، کوئی ٹرسٹی ملازمین پر ظلم کر رہا ہے۔ ظلم سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لو، اس لیے کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے خاتمہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور بہت ساری تفصیلات ہیں، میں اس طرف جانے کی بجائے اب آئیے تھوڑے سے مضمون کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں۔ جب ہم جان گئے قرآن کی روشنی میں کہ موت کی تکلیف حق ہے، سکرات کی تکلیف حق ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما دے۔ اپنی امت کی تعلیم کے لیے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا آپ نے سکرات کے عالم میں جو ہوتا ہے وہ بیچارہ بول بھی نہیں پاتا، سب سے پہلے اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ کبھی آپ نے جانوروں کو تو دیکھا ہوگا کہ جب آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو ذبح کرتے ہیں
تو کوئی جانور ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر ٹانگ پچاڑ رہا ہے، یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے، لیکن مرنے والے انسان کو کبھی اپنی ٹانگوں کو اس طریقے سے ہلاتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی روح اس کے پیر سے نکالی جاتی ہے تاکہ بھاگ نہ سکے۔ موت کی سکرات حق ہے قرآن نے کہا۔ تو اب کیا اس سے بچنے کا اور اس وقت کی آسانی کا کیا طریقہ ہے؟ بس یہ سبق سیکھ کر کے جاؤ۔ آج لگایا ہوگا کسی سے دل آپ نے، کسی کی محبت کا چراغ جلایا ہوگا دل میں آپ نے، لیکن کوئی اس وقت اس سچویشن کے اندر ممکن ہے کہ آپ کی مدد کے لیے نہ آئے۔ ایک ذات ہے جس کے بارے میں اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہی نزع کے وقت جب شیطان ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اعلی حضرت کہتے ہیں یا الہی، یا الہی، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شاید یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، کہ جب میرے نزع کا عالم ہو تو اس وقت میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہوں تاکہ میری جتنی بھی نزع کی تکلیف ہے وہ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں۔ لیکن یہ دیدار کا جذبہ پیدا کس کے دل میں ہوگا؟ وہ جو مصطفیٰ پیارے سے دل سے محبت کرتا ہوگا، ان کی سیرت پڑھتا ہوگا، ان کی رہنمائی کے اندر زندگی گزارتا ہوگا، ان کو آئیڈیل بناتا ہوگا، ان پر درود پڑھتا ہوگا۔ خدا کی قسم یاد رکھیں، دنیا کی تکلیف ہو یا سکرات کی تکلیف ہو یا محشر کی تکلیف، اگر ان ساری تکلیفوں میں کوئی ذات کام آ سکتی ہے تو آمنہ کا لال اور مدینے کے تاجدار کام آ سکتے ہیں۔ ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ ہر مصیبت میں کام آنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرمایا، کاشف الغمہ فرمایا۔ ہر مصیبت کے لیے ہمارے مصیبتوں کو چھانٹنے والے بنا کر اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرش گیتی پر بھیجا۔ تعلق قائم کرو مدینے کے تاجدار سے، اسوہ حسنہ اپناؤ مدینے کے تاجدار کا۔ رات کی تاریکی کے اندر کسی اور چیز کو دیکھنے کی بجائے اس نیت سے درود پڑھو کہ مدینے کے تاجدار کی زیارت نصیب ہو جائے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے مجھ پر درود پڑھے قیامت میں وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ تو امام غزالی سے پوچھا گیا یا امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ کثرت سے مراد کیا ہے؟ تو فرمایا 700 مرتبہ، اور اگر کوئی 700 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو 350 مرتبہ، اور 350 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو روزانہ 100 مرتبہ۔ اور اس کے بعد غالباً امام غزالی یا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے عالم بیداری کے اندر میں نے 75 مرتبہ اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ یہ ہے درود شریف۔ کس کو دیکھنے جا رہے ہو؟ حسیناؤں پر اپنی نگاہوں کو خراب کر رہے ہو، آوارہ گردی کے اندر اپنی نگاہوں کو خراب کر رہے ہو، گندی پکچروں کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو تباہ و برباد کر رہے ہو۔ نہیں، یہاں کہ اللہ نے مدینے کے تاجدار کے دیدار کے لیے دی ہیں۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ سرکار سے محبت پیدا کرو، سرکار سے الفت پیدا کرو۔ یہ چند دنوں کی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے ہیں۔ ابھی مجھے ہمارے آندھرا اور تلنگانہ کے نگراں
حضرت علامہ حسان فاروقی صاحب نے اپنے پوتے کو میرے حوالے کیا. میں نے غور کرنے کی کوشش کی کہ ان کے نکاح میں شریک ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. ذہن پہ زور دیا تو یاد نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج جس پوتے کو انہوں نے میرے حوالے کیا، ایک دور تھا کہ اپنے بچے کے حوالے سے بھی لاتے تو کہتے تھے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیں. آج ان کے بچے اتنے چھوٹے سامنے. زندگی کتنی فاسٹ گزر گئی، کتنی فاسٹ گزر گئی. مجھے نہیں معلوم کہ قاری رضوان صاحب کا نکاح میں نے پڑھایا تھا یا نہیں، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ ان کے نکاح میں شریک ہوا تھا، اور ابھی چند دنوں پہلے ان کے بیٹے کا نکاح میں نے پڑھایا. کتنی فاسٹ زندگی گزر رہی ہے. کیا کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر؟ کیا تیاری کی آخرت کے سلسلے میں؟ کیا ہمارے پاس اعمال ہیں؟ کیا منہ لے کر کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ ہے کوئی تیاری ہمارے پاس؟ سرکار فرماتے بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کرنے میں جلدی کرو، ایسا دور آئے گا کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا، اور چند ٹکوں کے عوض کے اندر اپنا ایمان بیچ دے گا. حالات. اب آئیے حسب وعدہ میں 2 عمل آپ کو بتا دوں. بڑا تفصیلی موضوع ہے، زندگی میں پھر کبھی انشاءاللہ العظیم. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا جو شخص روزانہ ان کلمات کو کہے، تعداد مجھے صحیح طور پر نہیں معلوم، میکزیمم طور پر آپ کہیں تو فرماتے ہیں اس کا خاتمہ انشاءاللہ ایمان پر ہوگا. اور وہ کلمات کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا. جو شخص ان کلمات کو پڑھتا رہے گا انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں غزوہ خندق کے موقع پر میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سجدے میں ہیں. میں میدان کا چکر لگا کر کے آیا، پھر حضور کے پاس آیا، دیکھا حضور سجدے میں ہیں. پھر نکلا میدان کے چکر میں، پھر میدان کا چکر لگایا، آیا دیکھا حضور سجدے میں ہیں. فرماتے میں نے میدان کے 7 چکر سچویشن کو جانچنے کے لیے لگائے، اور جب پلٹ کر آیا تو حضور کو سجدے میں دیکھا. اور پھر اللہ عز و جل نے غزوہ خندق میں ہم کو فتح عطا فرمائی. اور فتح کی وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سجدے میں سرکار یا حی یا قیوم پڑھ رہے تھے. اور پھر مولا علی نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھے انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ سیکھ کر کے جاؤ، آج سے ایمان کی حفاظت کرو. ایمان کو سب سے بڑا سرمایہ سمجھو اور ایمان کو سب سے بڑی دولت سمجھو. اور یہ ایمان کی حفاظت ہوگی اچھی صحبتوں کی بنیاد پر، صاحب ایمان کی صحبت کی بنیاد پر، ایسے لوگوں کی صحبت کی بنیاد پر جن کے سینے میں ایمان اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہوگی. بڑے پرخطر دور سے ہم گزر رہے ہیں اور اس دور کے اندر ایمان کی حفاظت بے پناہ ضروری ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس تحریک سے وابستہ ہو کر اپنا ایمان بھی محفوظ کرنے کی کوشش کریں اور گناہوں کے دلدل سے نکل کر اعمال صالحہ کے مرتکب ہو جائیں، اعمال صالحہ کے کرنے والے بن جائیں، تاکہ اللہ عز و جل دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے. جاتے جاتے سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے 2 جملے عرض کر دوں، 2 الفاظ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. یہ ہے سنی دعوت اسلامی کا مقصد، کریکٹ اینڈ کنیکٹ. کریکٹ اینڈ کنیکٹ. اصلاح کرو، اللہ اور اس کے رسول سے جوڑو.
کنیکٹ کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے راستہ ہے سنی دعوت اسلامی۔ جب اس پلیٹ فارم پر آپ آئیں گے تو انشاءاللہ العظیم اعمال کی اصلاح بھی ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تعلق بھی قائم ہوگا۔ علماء باعمل کی صحبت اختیار کرو، مشائخ اعظام کی صحبت اختیار کرو، قرآن سے تعلق کو مضبوط کرو، نماز کی پابندی کرو، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی عظیم دولت ایمان کی قدر بھی کرو، اور ایمان پر اللہ عز و جل کا شکر بھی ادا کرو۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں۔ جی ہاں، کیونکہ اعلان سماعت فرما لیں۔ ہر ہفتہ بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع حیدرآباد کی سرزمین پر موتی مسجد نیا پل میں ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کثیر تعداد کے اندر ہر ہفتے کو وہاں جایا کریں، اور دین کی باتیں سیکھ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بننے کی کوشش کریں۔